ہمارے ہاں جو لوگ مجھ سے یا میرے خلفاء سے بیعت ہوتے ہیں، ہم بیعت 4 سلسلوں میں کرتے ہیں: سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ۔ لیکن اذکار چاروں سلسلوں کے نہیں، صرف ایک سلسلے کے دیتے ہیں، سلسلہ چشتیہ۔ اس کی وجہ، آپ اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں ایسا قاری صاحب رکھیں جو 10 قرات کو جانتا ہو اور 10 قرات کا قاری ہو۔ وہ اپنے بچوں کو 10 قراتوں میں نہیں پڑھاتا، ایک میں پڑھاتا ہے کہ بچے 10 قرات کو سنبھال نہیں سکتے۔ ہم بیعت چاروں سلسلوں میں کرتے ہیں اور ذکر چشتیہ کا کراتے ہیں کہ ہر سالک 4 سلسلوں کے اذکار اور اوراد کو سنبھال نہیں سکتا، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ چشتیہ سلسلے کے اذکار ہیں 12 تسبیحات۔ نمبر 1 سن لیں، 12 تسبیحات: 2 تسبیحات لا الہ الا اللہ، اسے کہتے ہیں نفی و اثبات، لا الہ سے نفی اور الا اللہ سے اثبات۔ 15-20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پھر 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اور 6 تسبیحات اسے کہتے ہیں ذکر اسم ذات 2 ضربی۔ 2 ضربی کا معنی، ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، جھٹکا دینا۔ اللہ کہتے وقت تھوڑا سا دل کو جھٹکا دے، اللہ اللہ اللہ، یہ ہے ضرب۔ لیکن چونکہ ذکر اسم ذات ہے اللہ کا، اور جھٹکا 2 مرتبہ دینا ہے، 2 مرتبہ اسم ذات کا ذکر پڑھنا ہے، لیکن دانہ ایک شمار ہوگا، اللہ 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 اللہ، اس کے ذکر اسم ذات 2 ضربی۔ اس کی 6 تسبیحات ہیں، 12 ہوگی۔ 2 تسبیحات نفی اثبات لا الہ الا اللہ، 4 تسبیحات ذکر اثبات الا اللہ، اور 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی، یہ 12 ہوگی۔ یہی 12 جو شخص کرنا چاہے وہ کرے۔ بعضوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، وہ ان 12 تسبیحات کو 12 ہی پڑھے، ان میں اضافہ نہ کرے، مزید جتنا ذکر کرنا چاہے وہ ذکر اسم ذات کرے اللہ، لیکن 2 ضربی نہیں، 1 ضربی، یعنی 1 مرتبہ اللہ کہیں اور 1 گنیں، اللہ 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 اللہ، یوں۔ اب چاہے تو 1000 2000 جتنا بڑھاتا جائے وہ بڑھائے۔ تو چونکہ تسبیحات 12 ہیں اور اضافہ کرنا ہو تو ان 12 میں سے نہیں، ذکر اسم ذات 1 ضربی ہے، اس کا اضافہ کرنا ہے، اس لیے 12 کے ساتھ 1 تسبیح اور کہلوا دیتے ہیں کہ جب آپ 12 تسبیحات پڑھیں اور ساتھ ذکر اسم ذات 1 ضربی کی 1 تسبیح بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ 12 کا حصہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ذکر کو بڑھانا ہے، لہذا 1 مرتبہ یہ تسبیح بھی پڑھ لیں، 1 تسبیح پڑھ لیں، اللہ اللہ، یہ بڑا خلاصہ ہے۔ باقی روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین، عشاء کے بعد سورۃ الملک، اور جمعہ کے دن سورۃ الکاف۔ اور یہ میں وجہ سمجھاتا ہوں، یہ وجہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو فجر کے بعد نہ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس کے دن کی ساری ضرورتیں اللہ کے کرم سے پوری ہو جاتی ہیں، اور جو عشاء سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتا ہے عشاء کے بعد، اللہ رب العزت اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو سورۃ الکاف پڑھتا ہے اللہ اس کو فتنوں سے بچا لیتے ہیں۔ بتاؤ، دن کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جائے، فتنوں سے محفوظ ہو جائے، اور پھر آپ کو کیا چاہیے؟ حافظ ہے تو 1 پارہ تلاوت کم از کم، اور اگر حافظ نہیں ہے تو 1 پاؤ پارہ تلاوت، یہ روزانہ 1 پاؤ کریں۔ آپ اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر بہت سارے ساتھی خط لکھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے اصلاحی خط لکھیں تو خط کے اندر لفافہ ڈالا کریں، اس پر واپسی اپنا پتہ لکھ دیا کریں، اس میں آسانی رہتی ہے۔ اور جب خط لکھیں، یہ دیکھیں آپ کے پاس کاغذ ہے، آپ 2 حصوں پر لکھیں اور 1 حصہ خالی چھڑیں، 2/3 لکھیں اور 1/3 خالی، اس کے سامنے جواب آئے گا۔ بعد مسلسل لکھتے ہیں، پھر جواب کی جگہ نہیں ہوتی، پھر جواب پیچھے لکھنا پڑتا ہے، کسی اور کاغذ کے لکھنا پڑتا ہے، اس میں جواب میں دقت پیش آتی ہے۔ تو آپ باقاعدگی سے اصلاحی خط لکھیں، آپ کو جواب ملتا رہے گا۔ تھوڑی تاخیر سے بھی جواب آئے، خط پھر بھی لکھتے رہیں، اور گزشتہ خطوط اپنے پاس محفوظ رکھیں اور سنبھال کے رکھیں۔
بہت سارے ماشاءاللہ ساتھی خطوط بھی لکھتے ہیں، بیرون والے ساتھی وہ واٹس ایپ کے ذریعہ مہینے میں ایک مرتبہ اصلاحی خط بہت سارے لکھتے ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ واٹس ایپ پہ لکھیں اور مہینے میں ایک خط لکھیں، اس سے زیادہ نہیں لکھیں۔ بعض کی کارگزاری اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یقین کریں مجھے اس پہ رشک آتا ہے۔ ایک ساتھی ہندوستان سے مجھ سے بیعت ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا اور وہ کہنے لگے کہ استاد جی جب سے میں آپ سے بیعت ہوا ہوں میری آج تک نہ تہجد گئی ہے نہ تکبیر اولیٰ گئی۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه